جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا پیغام مجھے موصول ہوا تو محترم اس حوالے سے دیکھیں، سب سے پہلے کہ میں آپ اس چیز کو واضح کر دوں کہ یہ جو ایشو ہے یہ بہت ہی کرٹیکلی ہے اور صدیوں سے علماء اس کو ایڈریس کرتے ہمیں نظر آتے ہیں دونوں جانبین سے۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اور اس ماڈرن دور میں کہ ایسے مسائل کو چھیڑنا میں فضول تو نہیں کہوں گا، لیکن بے مقصد ہو چکے ہیں کہ ان بحثوں کا اب کوئی مقصد نہیں ہے، نہ ہی ان کی کوئی ضرورت ہے کہ اسلام جتنی ترقی کر چکا ہے اور جس انداز میں اسلام ترقی کر رہا ہے، تو ان حالات میں ایسے ایشوز کو اٹھانا یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اور باقی یہاں اس حوالے سے کہ دونوں جانبین کا اس حوالے سے کیا موقف ہے، تو دیکھیں کہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جو لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے علماء کی بھی کچھ غلطیاں موجود ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے یہ لوگوں کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور ہیں۔ اب عوام کو جب یہ سبق ملا تو انہوں نے اس کو اتنا پکا کر لیا کہ وہ بشریت کو بھول گئے اور نور کی انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب سے اہل حدیث یا علماء دیوبند کے بھی یہ خامی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو حضور کے بشر ہونے کا بتایا اور نفی اس انداز میں انہوں نے کی نور کی کہ اب ان کی عوام صرف بشر کی رٹا لگائی ہوئی ہے اور نور کا جو معاملہ ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں دونوں طرح کے ہمیں دلائل ملتے ہیں۔ جس طرح اس بھائی نے تحریر سینڈ کی کہ پہلے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور ہونے پر قرآن سے دلائل دیے، پھر احادیث سے دلائل دیے، پھر حضور کے بشر ہونے پر قرآن سے آیات پیش کی اور بعد میں احادیث پیش کی، یعنی کہ دونوں طرح کے دلائل قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بشر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب عقیدہ یہ ہونا چاہیے دونوں جانبین کا، وہ بریلوی حضرات ہوں، اہل حدیث حضرات ہوں یا دیوبندی، ہر مسلمان کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ اب جو ایشو ہے، جو بحث میں نے کی ہے، جو کچھ مجھے سمجھ آیا ہے علماء وہ بریلوی جو دانش مند لوگ ہیں، جو ان کے پاس بیٹھنے سے مجھے علم حاصل ہوا ہے، اور جو بات چیت میں نے علماء دیوبند سے کی، اس میں جو بات مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے بشر اور نور ہونے کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ کہ حضور بشر ہیں یا نور ہیں۔ دونوں جانب سے دونوں علماء، دونوں علم والے جو حضرات ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بشر بھی مانتے ہیں اور نور بھی مانتے ہیں۔ اصل جو مسئلہ ہے یہاں وہ یہ ہے کہ ماہیت کے اعتبار سے حضور کی ذات کیا ہے، کہ حضور کی جو ماہیت ہے، حقیقت ہے، وہ بشر ہونا ہے یا نور ہونا ہے۔ تو اس میں علماء اہل حدیث اور علماء جو دیوبند ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ماہیت کے اعتبار سے وہ بشر ہے، کہ حضور کی جو حقیقت ہے وہ بشر ہونا ہے، کہ بشر کے لحاظ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کائنات کو سجانا اور آپ کا اس کائنات میں مبعوث ہونا، پھر تبلیغ کے اعتبار سے کہ وہ بشر نہ ہوتے تو کوئی بشر ان کی بات نہ سنتا۔ تو اس اعتبار سے یہ دلائل علماء دیکھ کر بیان کرتے ہیں کہ حضور کی جو ذات ہے ماہیت کے اعتبار کے لحاظ سے وہ بشر ہونا ہے۔ اور جبکہ علماء جو بریلوی حضرات ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے، ان کے دلائل یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ماہیت کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ نور ہیں۔ وہ یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حضرت جبریل امی سے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے، کئی طور کے ساتھ یہ حدیث کتب حدیث میں موجود ہے، تو وہ ایک تائے کا چمکنا نور والا اور جبریل کا وہ جواب دینا، پھر اس کے حوالے سے دوسرے وہ ایک صحابی کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہونا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد فرمانا کہ میری عمر کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں، یعنی کہ میری پیدائش کے
میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ یہ حدیث بھی کتب حدیث میں کئی ایک ماخذ کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ تو یہ ماہیت کے اعتبار سے جھگڑا ہے اصل اس میں، کہ اہل حدیث اور جو دیوبند حضرات ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ماہیت کے اعتبار سے حضور کے بشر ہیں، اور ان کے دلائل بھی وہ بالکل واضح ہیں اور قوی ہیں۔ اور دوسری جانب سے بریلوی حضرات جو یہ دلائل پیش کرتے ہیں کہ حضور نور ہیں، ان کی ماہیت نورانی ہے، تو ان کے دلائل بھی قوی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی کہہ لیں کہ اس کو ایڈریس کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو یہاں تک بھی یہ بیان کی جائے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، باقی حقیقت کے اعتبار سے حضور کی کائنات کے وجود سے پہلے جو حقیقت تھی وہ نورانی تھی، نور والی تھی، اور کائنات کے وجود کے بعد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت ہے وہ بشری ہے۔ تو اس میں کسی قسم کا اب جھگڑا نہیں رہا۔ تو یہ ایک ایشو تھا جو مجھے وائس کی صورت میں آپ کی طرف سے موصول ہوا، تو انشاءاللہ اس کا جواب میں دے رہا ہوں۔ اللہ تعالی